خواتین و حضرات، سویڈن کے دارالحکومت اسٹاکہولم سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ آج 25 اگست اور اتوار کا دن ہے۔ ہفتے بھر کی سویڈن کی اہم خبروں کا جائزہ، حالات حاضرہ اور یہاں ہونے والے اہم واقعات پہ ایک نظر سویڈن کی ڈائری کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ دنیا کے 20 ممالک میں ہونے والی ایک سٹڈی جس میں 20 لاکھ لوگوں سے انفارمیشن لی گئی، ان میں سویڈن کے لوگ بھی شامل تھے۔ اس میں یہ دیکھا گیا کہ جو لوگ زیادہ گوشت کھاتے ہیں، جس کو ریڈ میٹ کہتے ہیں، یا پروسیسڈ فوڈ جو ہوتا ہے، میٹ ہوتا ہے، وہ کھاتے ہیں جیسے برگرز وغیرہ میں، ان میں جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اس کے بڑھنے کا خطرہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو سٹڈی ہے یہ ایک میڈیکل جرنل میں شائع ہوئی ہے۔ گوشت کھانے کے حوالے سے گزشتہ سال نارڈک ڈائٹری گائیڈ لائنز میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک بالغ شخص کو ایک ہفتے میں 350 گرام گوشت سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ اس حوالے سے میں نے ولاگ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ بہرحال یہ اسٹڈی ظاہر کرتی ہے کہ زیادہ گوشت کھانا جو ہے اس سے بھی ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ سویڈن میں جو آنے والے بھارتی شہری ہیں ان کی تعداد کم ہے، اور سویڈن سے باہر جانے والے بھارتی شہریوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ حالانکہ 1998 سے اب تک سویڈن آنے والے بھارتی شہریوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی تھی، لیکن اب یہ جو سال کے جو 6 مہینے ہیں، جنوری سے جون تک، یہ جو سال ہے 2024، اس میں سویڈن میں 2461 انڈین سٹیزن شہری جو ہے وہ سویڈن میں آئے، لیکن سویڈن سے جو انڈین شہری چلے گئے ان کی تعداد 2837 ہے، 2837۔ اور یہ جو پچھلے سال 2023 کے 6 مہینے تھے ان سے جب انہوں نے موازنہ کیا تو وہ 171% زیادہ ہے۔ لگتا یہ ہے کہ انڈین سٹیزنز کی جو اتنی بڑی تعداد سویڈن سے جو ہے وہ چلی گئی ہے، اس کی ممکنہ ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ورک پرمٹ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے جب بچے 18 سال سے زیادہ عمر کے ہوتے ہیں تو ان کو جو امیگریشن کے مسائل آتے ہیں، شاید یہ بھی ایک وجہ ہو۔ دوسری وجہ، ان کو سویڈن سے باہر دوسرے ملکوں میں ظاہر بہتر اپرچونٹیز ملتی ہوں گی تو وہ ظاہر یہاں سے جا رہے ہوں گے۔ تیسری خبر یہ ہے کہ سویڈن میں ایمپاکس کا جو ایک کیس جہاں پتہ چلا ہے، اس کے بعد جو سویڈن کا صحت عامہ کا ادارہ ہے فولکہیلسومyndigheten، انہوں نے ویکسین کے لیے سفارشات دی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو ہیلتھ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، جو ایسے مریضوں کے ساتھ جن کا تعلق ہو سکتا ہے، ان کو ویکسین لگوا لینی چاہیے، اور دوسرا جو لوگ ان ممالک کا سفر کریں جہاں پہ یہ ایمپاکس ہے تو ان کو بھی جو ہے وہ چاہیے کہ وہ یہ ویکسین لگوا لیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ حکومتی جو جماعتیں ہیں اور ان کی جو اتحادی ایس ڈی پارٹی ہے، ان کی میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور وہاں پہ یہ طے پایا کہ اگلے سال کا جو بجٹ ہے اس میں آپس میں جو اتفاق رائے کیا جائے، اور اگلے ماہ کا جو خزاں بجٹ ہے وہ پیش کیا جائے گا ستمبر میں، اور حکومت کوشش کر رہی ہے کہ 60 بلین سویڈش کرونا کی جو ہے وہ اس میں نئی سرمایہ کاری ہونی چاہیے۔ تو یہ جناب نئے بجٹ کے حوالے سے خبر تھی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سویڈن میں آپ کو پتہ ہے کہ پارکنگ اگر آپ غلط کریں تو آپ کو ٹکٹ ملتی ہے، آپ کو جو وہ جرمانہ ادا کرنا ہوتا ہے، اور جو لوگ سویڈن میں رہتے ہیں ان کو تو لازمی یہ جرمانہ ادا کرنا ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو غیر ملکی رجسٹریشن والی گاڑیاں آتی ہیں خصوصاً گرمیوں میں یورپ کے دوسرے ملکوں سے، تو وہ اگر غلط پارکنگ کرتے ہیں تو ان کو جرمانہ تو وہ لگا دیتے ہیں، لیکن ابھی کوئی ایسا میکانزم نہیں کہ ان سے لیا جا سکے، تو وہ جرمانہ وہ ادا نہیں کرتے، وہ گاڑیاں یہاں سے چلی جاتی ہیں، اور جو کمیونز ہوتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ اس لحاظ سے ہمیں اتنا لاس ہوا ہے، تو اب وہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی سے مل کے اس طرح کا کوئی نظام بنا رہے ہیں کہ جو گاڑیاں دوسرے ممالک سے سویڈن میں آئیں، اگر ان کو جرمانہ ہو جائے تو ان کو لازمی طور پہ ادا کرنا پڑے۔ ممکن اس طرح کا یہ سسٹم کریں کہ جن ملکوں سے وہ گاڑیاں ہوں وہاں پہ ان کو لیٹر بھجوائے جائیں اور ان کو کہا جائے کہ وہ جرمانہ پے کریں، اگر وہ نہ پے کرے تو متعلقہ ملک کی جو اتھارٹی ہے اس کی شاید جو ہے وہ مدد لی جا سکے۔ اور اس کے بعد جناب ایک اور سٹڈی ہوئی ہے کہ سویڈن میں جو 10 سال کی عمر کے بچے ہیں ان میں سے 94% بچوں کے پاس
موبائل فون ہے۔ اور اس کے بعد جو 14 سال کی عمر کے بچے ہیں 65%، 65% جو ہے وہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اتنا زیادہ سوشل میڈیا اور موبائل جو ہے وہ نوجوانوں اور بچوں میں بھی جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ نے ایک پہلے بھی خبر ملاحظہ کی کہ بعض اسکول جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسکول کے لیکچرز کے دوران جو ہے بچے موبائل فون استعمال نہ کریں۔ اور آخری ایک خبر یہ ہے کہ لند کے علاقے میں ایک 50 سالہ خاتون جو ہے وہ ڈوب کے ہلاک ہو گئی ہے۔ اس کو کوشش کی گئی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہاسپٹل لند میں لے جا کے بچانے کی، لیکن وہ جان بر نہیں ہو سکی۔ اور اس سمر میں کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ ڈوب کے ہلاک ہوئے ہیں۔ تو یہ جناب آج 25 اگست اتوار کے روز جو سویڈن کی ڈائری ہے، اس میں آپ نے گزرے ہوئے ہفتے کا ایک جائزہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا۔ آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور میں ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو تفصیلی کمنٹس کرتے ہیں ہر ولاگ پہ اور اپنی رائے دیتے ہیں، لائک کرتے ہیں۔ آپ اسی طرح اگر سپورٹ کرتے رہیں گے تو میں بھی ریگولرلی یہ ولاگز آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔